کے لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یہ معنی ہے بیعت کے۔ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ یہ پہلی شرط بتائی آپ نے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ والنفقہ فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے چاہے تنگی ہوگی تو، فراقی کی حالت ہوگی تو، اس پر بیعت کرو۔ وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کی اپنی تمام طاقت لگاؤ گے، اس پر بیعت کرو۔ وَلَا أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ وَلَا لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہر حال میں حق بات حق طریقے سے کہو گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا کیا کرے گا، اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ منورہ میں آ جاؤں اور ساری دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے تو اس وقت میں میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی جو تم حفاظت کرتے ہو۔ یہ شرائط آپ نے ان کے سامنے رکھے۔ تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا اللہ کے نبی اگر ہم یہ کام پورے کر لیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دیں گے، اور اگر تمہاری جنت بن گئی تو اللہ تمہاری دنیا بنا دیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جب آخرت بن جائے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی، یہ آپ کے علم میں یہ بات تھی۔ اسی لیے آپ ہجرت کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا ہے اور وہ آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ آپ بشارت دے رہے ہیں ان کو کہ کسریٰ فتح ہوگا اور اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ عدی بن حاتم آئے تو آپ نے فرمایا عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی اپنا ایک مذہب پر ہوں۔ فرمایا تمہارے مذہب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم اپنے ماننے والوں سے مال جو وصول کرتے ہو تمہارے دین میں حلال ہے۔ تو شرم کے مارے ان کی نگاہ جھک گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں کیوں تم اسلام قبول نہیں کرتے؟ تمہارے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے چاروں طرف کمزور لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے، جن کے پاس سواری کے لیے سواری نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، اور تم بڑے آدمی ہو ان کمزور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عدی یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس مدینہ میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ہماری محنت کے اثرات دنیا میں یہ ہوں گے کہ کسریٰ اور قیصر فتح ہوں گے اور ان فتح کرنے والے میں تم بھی ہوں گے، اور ہماری محنت کے اثرات پوری دنیا میں یہ مرتب ہوں گے کہ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہوگا اور نہ زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہوگا، اتنا امن و امان پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ ہونے کے باوجود کہ دنیا میں یہ فتوحات ہوگی، آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ صرف آخرت کی بنیاد پر اٹھایا۔ اس لیے میرے دوستو ہماری مقصد اپنی زندگی کا اللہ کو بنانا کہ جو کام بھی کریں گے اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں ہماری، کوئی بھی کام کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے کہ ہماری آخرت بن جائے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو، اسی کو مقصد بنا کر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ یہ میرے دوستو یہ مبارک زندگی وہ ہے کہ جو امت کے مسائل کو حل کر دے گی۔ امت جن مسائل سے دوچار ہے ان مسائل کے حل کا راستہ صرف یہ مبارک زندگی ہے، اور انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے اور جس تباہی کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اس تباہی سے نکلے کا راستہ صرف یہ مبارک زندگی ہے
انسانیت کے مسائل اور کسی طرح سے حل نہیں ہو سکتے ہیں جتنا حل کرنے کی کوشش کریں گے دلدل کی طرح زمین میں دستے چلے جائیں گے. یاد رکھو ہر دن تباہی کا ہے اور ہر دن پریشانی کا ہے. اس سے نکلنے کا راستہ صرف وہ مبارک زندگی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. اگر یہ زندگی ہماری زندگی میں آ جائے, ایمان والوں کی زندگی میں آ جائے, جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں جی رہے ہیں ان کی زندگیوں میں آ جائے, تو میرے دوستو یقین مانو پوری دنیا کے لوگ اسلام کی طرف اور دین کی طرف ایسے دوڑ کر آئیں گے جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے, پیاسا پانی کی طرف آتا ہے, دھوپ میں چلنے والا سائے کی طرف آتا ہے. اس طرح ساری انسانیت اسلام اور دین کی طرف آئے گی اور دنیا کا کوئی پروپیگنڈا اور کوئی طاقت ان کو اس سے روک نہیں سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ یہ مبارک زندگی پوری امت میں زندہ ہو جائے. میرے دوستو دعوت و تبلیغ کی محنت سے اس مبارک زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہر ایمان والا اپنے بس کی طاقت لگائے اپنی زندگی میں دین لانے کی اور پوری امت میں دین لانے کی. اب میرے محترم دوستو یہ مبارک زندگی کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, یاد رکھو, اور وہ راستہ صرف محنت کو صحیح کرنا ہے. یہ زندگی ہم یہ چاہتے ہیں تو صرف تمناؤں ارادوں سے نہیں آئے گی بلکہ صرف اپنی محنت کو صحیح کر دے تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو ایسے زمانے میں ہوئی ہے جب انسانیت میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی. آپ اندازہ لگائے بیت اللہ جو ایک ہی توحید کا مرکز تھا زمین پر, اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو پورے عالم کا کیا حال ہوگا. عبادت کا حال ایسا تھا کہ بغیر کپڑوں کے یہ لوگ طواف کرتے تھے, مرد دن میں عورتیں رات میں. مسجد کے بعد بیٹھ کر سیٹی بجانا ان کی عبادت تھی. دو دو بہنوں کو نکاح میں شریک کرتے تھے. کمزور آدمی پر قوی آدمی طاقت کا استعمال کرنا, اپنا حق سمجھتا تھا اس پر ظلم کرنا. ایسی دنیا کے حالات تھے اور پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. اس ساری جہالت اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دیا, اور جو ایمان میں آتا چلا گیا آپ اس کی محنت کا رخ صحیح کرتے چلے گئے. اور محنت کا صحیح رخ آپ نے یہ کیا کہ 23 سالہ دور نبوت میں جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے ان سب کی جانی مالی طاقت کو سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے پر, ایمان کے پھیلانے پر لگایا. کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کو سیکھنے پر لگائے, ایمان کو پھیلانے پر لگائے. اس کے لیے کیا کرے؟ فرمایا اس کے لیے دعوت اللہ میں لگے کہ بے طلب اللہ کے بندوں میں بے غرض بن کر جا کر ہر ایک کو سب سے پہلے اللہ کی عظمت سمجھائے, اللہ کی بڑائی سمجھائے, اللہ کی قدرت سمجھائے, اللہ کے احسانات سمجھائے. دوسری بات ان کو یہ سمجھائے کہ اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے, اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے, نافرمانی سے بچنا ہے. کرنے کا نفع سمجھائے اور بچنے کا نفع سمجھائے. تیسری بات ان کو آخرت سمجھائے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے, آخرت کی زندگی اصل ہے. فرمائے یہ بنیادیں سمجھا کر ان کو تعلیم کے حلقوں میں لا کر ان کو یہ ایمانیات سناؤ, ایمانیات پڑھاؤ, تاکہ ان کے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اور جب ان کی زندگی میں علم آ جائے تو عملی طور پر ان کو ہر ایک عمل عملی طور پر سکھا کر ان کو عمل پر ڈالو. اسی لیے سارے نبی دعوت کے ساتھ, علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ یعنی عمل کے ساتھ میں بھیجے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کی جان مالی طاقت کو دعوت اللہ پر لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. یہ پہلی لگانے کی جگہ ہے. دوسری لگانے کی جگہ عبادت ہے کہ اپنی عبادت پر جانی مالی طاقت اتنی لگانا جتنا عبادت کا حق ہے, تاکہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جانی مالی طاقت سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائیں گے. یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کو, مقروضین کو, بیماروں کو, جو جس لائن کا حاجت مند ہے اس کی حاجت میں ہماری جان مال لگے گی, اس کی حاجت کی پوری کرنے میں. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے, لہذا ان اخلاق سے متصف ہو کر یہ زندگی گزاری. اس لیے لوگوں پر اپنی جانی مالی طاقت کو لگانا. اسی لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس بات کو آپ دیکھیں اور صحابہ کے زمانے میں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا کیا معیار ان کے پاس تھا.
ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر حسن حسین رضی اللہ عنہم سفر میں تھے، ان کی اٹھنی گم ہو گئی، کھانے کی ضرورت ہوئی تو جنگل میں دیکھا کہ ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے پر پہنچے تو چلا کہ اس میں ایک بڑی بھی ہے، بوڑھی عورت ہے۔ ان سے کہا اماں جان ہم مہمان ہیں، ہماری دعوت کرو گی؟ فرمایا یہ سامنے بکری ہے، ذبح کر کے دو، میں تم کو پکا کر دیتی ہوں، کھا لو۔ اور اماں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ جانے کے وقت میں یہ کہا کہ جب اماں ہم لوگ جو ہے وہ مدینہ میں رہتے ہیں، جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ مدینہ میں آ جائیں۔ بہرحال اس عورت پر فاقہ آ گیا تو مدینہ منورہ چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہاں حسنین میں سے کسی نے ان کو پہچان لیا، جب دیکھ لیا تو کہا یہ تو اماں جان ہے جنہوں نے ہماری دعوت کیا تھا۔ گھر لے کر گئے، اپنے خادم سے یہ کہا کہ اماں جان کو 1000 دینار دو، 1000 بکری دو، اور فرمایا بھائی کے پاس لے کر جاؤ۔ فرمایا کیا دیا؟ کہا 1000 دینار دیا، 1000 بکری دیا۔ خادم سے کہا 1000 دینار دو، 1000 بکری دو، اور فرمایا عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر جاؤ۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے، انہوں نے کہا دونوں بھائیوں نے کیا دیا؟ فرمایا 1000 دینار دیا، 1000 بکری دیا۔ فرمایا اپنے خادم سے کہ اماں جان کو 2000 دینار دو، 2000 بکری دو، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ دو بھائیوں سے پہلے میرے پاس آ جاتی تو اس سے بھی زیادہ دیتا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا یہ خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لینے کا بڑا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق ينفق علیک، فرمایا خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش کے مالک سے افلاس کا ڈر نہ کرو، جتنا تم خرچ کرو گے اللہ اس کا 10 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے، اور بے حساب دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اس لیے اپنی جان مال اللہ کے مخلوق پر لگانا جتنا لگانے کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 کہ ہر مسلمان کی اور اس کے متعلقین ہیں، بیٹے بیٹی ہے، بھائی بہن ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی جانی مالی طاقت کو لگانا ہے اور اس کو پورا کرنے میں بھی لگانا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگانا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگانا ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، بقدر ضرورت لگانا ہے اور اسراف سے بچ کر لگانا ہے۔ میرے دوستو، محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور رخ ہے کہ اگر امت کے ایک معتد بھی مجمع میں زندہ ہو جاتا ہے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے، جس کے نتیجے میں انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ 600 سال کی جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی۔ کتنے سال میں؟ صرف 23 سال میں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت کار نبوت میں رکھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں اور میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اس میں رکھی ہے، اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ